إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، عزت مآب ماؤں بہنوں، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں جھوٹ کے حوالے سے ہم نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا کہ جھوٹ ایک کبیرہ گناہ ہے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ ام الکبائر اور گناہوں کی جڑ کہہ دیں تو یہ بات بالکل بجا ہوگی، کیونکہ دنیا میں جو کوئی بھی کام غلط ہے تو اس کی بنیاد جھوٹ پر ہے۔ کسی بھی کام کو آپ سوچ لیں جو غلط کام ہے، جھوٹ کا بیچ میں ضرور کوئی نہ کوئی شائبہ، کوئی نہ کوئی اس کی ملاوٹ ہوگی۔ اور گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے یہ اعلان کیا تھا کہ آئندہ بھی جھوٹ ہی کے ساتھ ریلیٹڈ ایک واقعہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ہے وہ ہم بیان کریں گے، صرف اس بنیاد پر کہ عموماً شیطان انسان کے دل میں، دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے کہ اگر یہاں پر سچ بولا تو پکڑا جائے گا، لہذا کوئی بہانہ بنا لو، کوئی چور دروازہ، کوئی تاجر ہے، دکاندار ہے، اس کے ذہن میں شیطان یہ بات ڈالتا ہے کہ اگر تو نے جو چیز، جو سودا تو بیچ رہا ہے، اگر اس کی حقیقت بیان کر دی تو پھر تو کوئی بھی نہیں لے گا، لہذا جھوٹ بول کر لوگوں کو، گاہک کو، کسٹمرز کو یہ باور کروانا کہ یہ ایسی نہیں بلکہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، عموماً معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں۔ کسی بندے سے کوئی غلطی ہوئی،
اب وہ اپنی غلطی کا اپنے بڑے، اپنے امیر، اپنے مسئول کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے. اب وہ اس اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ شیطان ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ اگر سچ کہا تو پھر تو پکڑا جائے گا، پھر تو تیری عزت گئی، تیری ذلت ہے، تجھے نوکری سے نکالا جائے گا علی ھذا القیاس. کہ جیسا بھی بندہ ہوتا ہے تو اس کے کام اور اس کے مشن کے مطابق ہی شیطان اس کو ایک جال میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں ذرا کہ سچ عموماً کہا جاتا ہے کہ الصدق منجات، نجات صرف سچ میں ہے، کامیابی صرف سچ میں ہے، جھوٹ میں کوئی کامیابی نہیں. ظاہری طور پر، عارضی طور پر تھوڑی دیر کے لیے بندہ سمجھتا ہے کہ میں نے بڑی چالاکی سے کام لیا اور میں نے چرب زبانی دکھائی اور اپنے آپ کو میں نے یا اپنی بات میں نے منوا لی. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس جھوٹ کے جو نتیجے ہوتے ہیں وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. تو لہذا اصل کامیابی سچ میں ہے، سچائی کو اپنائیے گا. اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے ایک اور بات میں لازمی ضروری سمجھتا ہوں، گزشتہ خطبہ میں وہ نہیں بیان کر سکا. عموماً ہمارے معاشرے میں لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے، لطیفے بنائے جاتے ہیں. کبھی سردار کو پکڑا ہوتا ہے، کبھی پٹھان کو پکڑا ہوتا ہے، کبھی کس کو اوپر کرتے ہیں، کسی اور کو نیچے کرتے ہیں، کبھی کوئی ترتیب ہوتی ہے، کبھی کوئی، محض لوگوں کو ہنسانے کے لیے جگت مارتے ہیں پنجابی میں جیسے کہتے ہیں. اور فیصلہ آباد کے لوگ اس کام میں بڑے مشہور ہیں. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد رکھیے گا. میرے نبی نے فرمایا وَيْلٌ لِّلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمُ وَيْلٌ لَّهُ ثُمَّ وَيْلٌ لَّهُ. ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو شخص جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنساتا ہے، بلکہ جھوٹ بولتا ہی اسی لیے ہے کہ لوگوں کو ہنسائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ویل اللہ، دوبارہ بھی اس کے لیے ہلاکت ہے، اور تیسری مرتبہ پھر یہ فرمایا کہ ویل اللہ، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے. اور یہاں پر ایک چھوٹی سی بات، شاید کہ ہم میں سے کئی ایک میں یہ کوالٹی نہیں ہوگی، لیکن اگر میرے موبائل فون کے اسکرین پر کوئی ایسا لطیفہ آتا ہے، اگرچہ میں نے نہیں بنایا لیکن میں اسے آگے شیئر کرتا ہوں، تو یوں سمجھیے گا کہ یہ جھوٹ میں نے بولا ہے. یوں سمجھیے گا کہ اس چیز میں بھی اس کے ساتھ شریک ہوا. تو شاید کہ شیطان ہمارے ذہن میں یہ بات ڈالے کہ جھوٹ تو کسی اور نے بنایا ہے، لطیفہ تو کسی اور نے بنایا ہے، میں نے تو صرف آگے بھیجا ہے لوگوں کے پاس. نہیں، بھیجنے والا بھی ایسے ہے جیسے اس نے اس کو بنایا. تو لہذا مذاق میں بھی اس چیز سے لوگوں کو ہنسانے کے لیے لطیفے بنانا، ڈرامے کرنا بالکل غلط کام ہے، کبیرہ گناہ ہے. اب آتے ہیں اپنے واقعے کی طرف. صحیح بخاری میں کتاب المغازی، ذرا غور سے سنیے گا، اس واقعے میں ہمارے لیے بہت کچھ ہے. اس قدر باتیں ہیں کہ اگر ہم صرف ایک اسی واقعے کو بیان کرنا شروع کر دیں تو اس قدر ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں، اس میں فوائد اس قدر زیادہ ہیں کہ 10 جمعے گزر جائے. واقعہ ہے غزوہ تبوک کا. سورہ توبہ میں اس واقعے کی طرف اشارہ بھی ہے. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، یا یوں سورہ توبہ میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ کونوا مع الصادقین، اے لوگو، اے مومنو، تم سچ بولو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ سچے کون تھے؟ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. صحیح بخاری کا یہ واقعہ ہے. کعب بن مالک بیان کرتے ہیں کہ عموماً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ ہوا کرتا تھا کہ جب کسی طرف جنگ کے لیے، جہاد کے لیے جانا ہوتا تو جنگی حکمت عملی کی وجہ سے اللہ کے نبی بتاتے اور مشہور کسی اور طرف اگتے. جانا اگر شمال کی طرف ہوتا تو جنوب کو مشہور کرتے کہ ہم نے اس طرف جانا ہے، فلاں کی طرف جانا ہے، صرف جنگی حکمت عملی کی وجہ سے.
تاکہ ہم ایکسپوز نہ ہو، ہمارے ارادے دشمن تک قبل از وقت نہ پہنچ پائیں۔ لیکن کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ واحد لڑائی ہے، واحد جنگ ہے تبوک کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی توریہ نہیں کیا۔ توریہ اسی کو کہا جاتا ہے کہ بات کچھ اور کہہ دی اور سننے والے کو کچھ اور سمجھایا، مقصد کچھ اور تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ دشمن بڑا خطرناک تھا، انگریزوں کے خلاف، رومیوں کے خلاف، اور یہ جو اس وقت اٹلی ہے ان لوگوں کے بڑوں کے خلاف لڑنا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رستے کا بھی پتا تھا، جو کہ کئی 100 کلومیٹر پر یہ فاصلہ تھا، تقریباً 18-19 دن جو ہے نا وہ پیدل جانے میں لگے اور آنے میں بھی اتنے لگے۔ گرمی بڑی شدید تھی، اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رستے کا بھی پتہ تھا کہ رستے میں کوئی پانی نہیں، خشک صحرا ہے، پھل بھی انتہائی پک چکے تھے، قریب آ چکے تھے۔ یہ ساری صورتحال کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام اور مسلمانوں کو کہا کہ ہم نے جانا تبوک ہے، اور وہاں غسانیوں کے خلاف، رومیوں کے خلاف ہم نے لڑنا ہے۔ مقصد یہ تھا تاکہ ہر شخص رستے کو بھی دیکھ کر اور اس کے مطابق تیاری کر سکے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں کبھی اللہ کے نبی سے پیچھے نہیں رہا تھا سوائے غزوہ بدر کے، کیونکہ بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دراصل ڈائریکٹلی جنگ اور لڑائی کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ شروع میں ان کا مقصد قریش کا وہ جو تجارتی قافلہ تھا اس کو روکنا ان کا مقصود تھا، اور پھر درمیان میں لڑائی آ گئی۔ تو لہذا کافی سارے مسلمان ایسے تھے کہ جو بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، سوائے بدر کے میں ہر جنگ میں، ہر لڑائی میں اللہ کے نبی کے شانہ بشانہ تھا، سوائے اس غزوہ تبوک کے۔ اور کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس سے قبل میرے اوپر اس قدر مالی فراوانی کبھی نہیں آئی تھی، جائیداد بھی، فصل بھی، پیسہ بھی، سواری بھی، اسلحہ بھی، سب کچھ میرے پاس موجود تھا۔ ان دنوں میں بڑا ٹھیک ٹھاک تھا اور کوئی میرے پاس عذر نہ تھا۔ مسلمان صحابہ کرام ڈیلی بیس پر وہ اپنی تیاریاں کر رہے تھے، میں بھی یہی ارادہ کرتا کہ چلو کل سے اپنی تیاری شروع کر لیتا ہوں۔ وہ دن گزر جاتا، کوئی فیصلہ نہ کر پاتا، پھر شام کو یہ کہتا کہ چلو کل سے میں اپنی تیاری شروع کروں گا۔ یوں کرتے کراتے وہ دن آن پہنچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مدینہ منورہ سے کوچ کر گئے، لیکن میں کسی پس و پیش میں پیچھے رہ گیا، نہ کر سکا اپنی تیاری۔ پھر بھی میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ سواریاں میرے پاس 2 ہیں اور بڑی تگڑی سواریاں ہیں، لہذا چلو آج یہ نکل گئے تو کل میں ان کے پیچھے ہو لوں گا، جا کر ساتھ مل لوں گا، لیکن پھر بھی نہ کر سکا۔ اور کہتے ہیں کہ کاش میں یہ تیاری کر لیتا۔ الغرض کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس وقت صحابہ کرام مسلمان اللہ کے نبی چلے گئے، میں جب مدینے میں باہر نکلتا تو صرف 2 قسم کے لوگ مجھے نظر آتے ہیں۔ ایک وہ شخص جو پکا منافق تھا، پکا منافق، یعنی رب العالمین نے اس کے بارے میں بالکل واضح بتایا تھا کہ یہ منافق ہے، مغموس النفاق۔ اور یا وہ شخص تھا کہ جو بیچارہ کمزور تھا، معذور تھا، جہاد اور جنگ کے قابل نہ تھا، جس کو رب العالمین نے معذور ڈکلیئر کیا تھا۔ یہ 2 قسم کے لوگ تھے۔ صرف میں تھا جو صحیح نوجوان تھا، کڑیل تھا، سواریاں بھی ساتھ تھی، سب کچھ تھا، لیکن میں نہ جا سکا۔ اور پھر اس وقت مجھے احساس ہوتا کہ کہا تو کن لوگوں میں پیچھے رہ گیا ہے، بڑا احساس ہوتا تھا مجھے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب تبوک پہنچے تو تبوک پہنچنے تک اللہ کے نبی نے میرا تذکرہ کسی سے نہیں کیا۔ جب وہاں پر پہنچے، پہنچ کر پوچھا کہ کعب کدھر ہے، نظر نہیں آ رہا۔ اور یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف اس غزوہ تبوک میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، ہزاروں کی تعداد میں، اور ہزاروں کی تعداد میں اللہ کے نبی کو کعب یاد آیا،
کیونکہ اللہ کے نبی کے بڑا قریبی تھا. یہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جن لوگوں نے عقبہ کی رات مکہ میں جب اللہ کے نبی تھے وہاں ان لوگوں نے بیعت کی تھی جو 70 یا 72 کے قریب لوگ گئے تھے, اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پیشکش کی کہ آپ مدینہ تشریف لائیے گا. یہ ان لوگوں میں سے تھے, بڑے قربانی والے اور بڑا زبردست مسلمان تھا, پکا مومن تھا. کہتے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کعب کدھر ہے؟ اللہ اکبر. بنو سلمہ کے کہتے ایک بندے نے اللہ کے نبی کو فوراً جواب دیا کہ اصل اللہ کے نبی آج کل وہ بڑا مالدار ہو چکا ہے اور اس کی مالداری اس کو پیچھے روکی ہوئی ہے. اس کی مالداری کی وجہ سے وہ جہاد میں شریک نہ ہو سکا, کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے. جس قدر بندے کے پاس مال اور دولت زیادہ ہوتی ہے, بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جہاد کے لیے تیار ہوتے ہیں, قربانی کے لیے تیار ہوتے ہیں اور سب کچھ رب العالمین کے رستے میں لٹانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اس کی جو 2 چادریں ہیں یا جو اس کی مالداری ہے, اس مالداری نے کعب کو پیچھے روکا ہوا ہے. کہتے معاذ بن جبل وہاں پر موجود تھے, انہوں نے فوراً جواب دیا اور ان کا رد کیا, کعب کا دفاع کیا. اللہ کے نبی ما علمنا فیہ خیرا ما علمنا فیہ الا خیرا. اللہ کے نبی کعب کے بارے میں تو ہمیں صرف خیر ہی معلوم ہے, کبھی ہم نے اس میں کوئی ایسی بات نہیں دیکھی کہ جس کی وجہ سے ہم کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی بات کر سکے. الغرض اللہ کے نبی خاموش ہوئے. کعب بن مالک کہتے ہیں کہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے واپس آنے کا ارادہ کیا, خبریں پہنچتی رہی. جو دن گزرتے گئے تو مجھے خجالت, مجھے افسوس, افسردگی اور اپنی غلطی کا احساس ہوتا رہا. میں غمگین ہوتا رہا کہ اللہ کے نبی کے سامنے اب کیا جواب دوں گا. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پہنچے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آتے تو ڈائریکٹ مسجد میں جاتے, 2 رکعت نماز پڑھتے, مجاہدین جتنے بھی ہوتے وہ بھی نماز پڑھتے. مدینے میں خبر پھیل جاتی کہ مجاہدین واپس آ چکے ہیں, اس کے بعد پھر گھروں میں جاتے. کہتے اللہ کے نبی حسب عادت مسجد نبوی تشریف لے آئے. شروع میں تو میں اپنے لیے بہانے ڈھونڈتا رہا, لیکن پھر جس دن اللہ کے نبی پہنچے ہیں تو اس دن میں نے یہ ارادہ کیا کہ بولنا میں نے سچ ہے, کوئی بہانہ نہیں کرنا, کوئی جھوٹ نہیں بولنا, کوئی کچھ نہیں. جو سچ ہے وہی اللہ کے نبی کے سامنے رکھنا ہے. پھر رب العالمین غفور الرحیم ہے, کوئی رستہ نکل آئے. بولنا میں نے سچ ہے. کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی آئے, میں گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی. لوگ آتے گئے, جتنے بھی لوگ پیچھے رہ گئے تھے منافق قسم کے, ہر کوئی اپنا عذر پیش کرتا رہا. اللہ کے نبی ان کے عذر کو قبول کرتے رہے اور ان کے لیے استغفار کرتے رہے, اور ان کا جو اندر کا معاملہ ہے وہ اللہ کے حوالے کرتے رہے. ظاہر میں استغفار بھی کرتے, عذر بھی قبول کر لیتے, لیکن جو ان کا سرائر ہے, جو ان کا اندر تھا, جو باطن تھا, جو اصل معاملہ تھا, وہ اللہ کے حوالے کر دیے. اللہ جانے اور آپ جانے. کہتے ہیں کہ جب میں اللہ کے نبی کے سامنے جا کر بیٹھا ہوں, تبسما مغضب, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, لیکن ان کا وہ مسکرانا غصے والا تھا, پیار والا نہیں تھا. میں سمجھ گیا کہ اللہ کے نبی کو بہت غصہ ہے. اللہ کے نبی نے مجھ سے پوچھا کہ کہا کون سی چیز ایسے آڑے آئی جس نے تجھے روک لیا جہاد سے, تبوک میں نہ جا سکا؟ کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے کہا کہ اللہ کے نبی, اگر آج بجائے آپ کے کوئی دنیا دار شخص ہوتا, کوئی بھی جتنا بڑا لیڈر ہوتا, کتنا بھی بڑا ہوتا, تو آج میں اس کے سامنے ایسی بات سامنے رکھتا کہ میں اپنی جان چھڑا دیتا. لیکن اللہ کے نبی مجھے یقین ہے اگر میں نے آپ کے سامنے جھوٹ بولا تو آپ میرے جھوٹ کو قبول کر لیں گے, لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ رب العالمین نے تجھے بتا دینا ہے, اور پھر جو اس کے نتائج ہوں گے وہ بڑے خطرناک ہوں گے. اور اگر اب میں نے سچ بولا تو مجھے یہ یقین ہے کہ آپ ناراض ضرور ہوں گے, آپ کو دکھ ضرور ہوگا, لیکن مجھے یہ بھی ساتھ یقین ہے کہ رب العالمین نے ضرور میرے سچ کی وجہ سے مجھے نجات دینی ہے. اللہ کے نبی کوئی عذر نہ تھا. اور یہاں پر ایک چھوٹی سی بات یاد رکھیے گا, کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیے گا.
تو اس میں ان کے مختلف القابات لکھے ہوئے ہیں. یہ شاعر تھے، بڑے چرب زبان تھے، بڑے چالاک تھے. تھوڑا آگے جا کر مزید ہمیں اندازہ ہوگا کہ کعب معمولی شخص نہ تھے، بالکل بھی معمولی نہ تھے، بڑے عظیم تھے. کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چل کھڑا ہو، تیرا معاملہ اللہ کے سپرد، جو اللہ فیصلہ کرے گا وہی ہوگا. میں وہاں سے کھڑا ہوا، میرے قبیلے کے لوگ میرے ساتھ ہو لیے اور مجھے کہتے رہے کہ کعب، آپ نے تو جب سے اسلام کو قبول کیا کبھی کوئی غلطی نہیں کی سوائے اس بار پیچھے رہنے کے، لہذا اگر کوئی عذر پیش کر لیتے تو رب العالمین اللہ کے نبی تمہارے عذر کو قبول کر لیتے اور تیرے اس گناہ کے لیے اللہ کے نبی کا استغفار کفایت کر جاتا. کیونکہ اللہ کے نبی جو بھی آتا عذر پیش کرتا، اللہ کے نبی عذر قبول کرتے اور فاستغفر اللہ، اس کے لیے بخشش طلب کرتے، اللہ تعالیٰ تجھے معاف کر دے، لیکن جو اندرون معاملہ ہے وہ اللہ کے حوالے کرتے. لہذا تو بھی کوئی ایسی بات کہتا. کہتے لوگوں نے مجھے بہت ڈانٹ دینے کی کوشش کی اور ایک دفعہ میں نے ارادہ کر لیا کہ میں دوبارہ واپس اللہ کے نبی کے پاس جاؤں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی پہلی والی بات جو میں نے سچ کہا تھا اس کو جھٹلاؤں اور دوبارہ سے کہوں کہ نہیں اللہ کے نبی پہلے میں نے جھوٹ بولا اور اب سچ بات یہ ہے. لیکن مجھے اس وقت تھوڑا سا حوصلہ ملا جس وقت میں نے پوچھا کہ آیا میری طرح کی بات کسی اور نے بھی کی، تو مجھے بتایا گیا کہ 2 لوگ اور ہیں. میں نے فوراً پوچھا وہ کون ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ ایک مرارہ بن ربیع اور ایک ہلال بن امیہ ہے. کہتے یہ دونوں لوگ بدری صحابہ تھے، جن کے بدر میں شریک ہونے والے تھے، اور بدری صحابہ ان کا مقام عجیب ہی تھا. کہتے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے ان دونوں نیک لوگوں کے نام سنے تو میں نے کہا کہ بھئی میں تو پیچھے ہٹنے والا نہیں، میں نے انہی کے ساتھ شامل ہونا ہے اور میں نے سچ پر قائم رہنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مسلمانوں کو سب کو سوشلی بائیکاٹ کر لیا ان کے ساتھ، کسی نے بولنا نہیں، کسی نے بات چیت نہیں کرنی، کسی نے اٹھک بیٹھک نہیں کرنی، کچھ بھی نہیں کرنا. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے جو 2 ساتھی تھے میرے ساتھ اس مسئلے میں، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہما، کہتے وہ تو بزرگ تھے، گھروں میں چلے گئے، میں نوجوان تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جانے کی کوشش کرتا، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا، بازار میں نکلتا، کیونکہ نوجوان تھا، شاب تھا، میں نوجوان تھا. لہذا کہتے کئی دفعہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا مسجد نبوی میں اونچی آواز سے سلام کہتا اور اللہ کے نبی کے ہونٹوں کی طرف دیکھتا کہ اللہ کے نبی مجھے جواب دیتے ہیں یا نہیں. ترس رہے ہیں، یہ کیفیت بن گئی تھی ان کی. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ زمین میرے اوپر اس قدر تنگ آ گئی، اس قدر تنگ ہوئی کہ میرے پاس کوئی رستہ نہ تھا، لیکن اپنے سچ پر کھڑے ہیں، ڈٹے ہوئے اپنے سچ پر. اور میرے دونوں ساتھی تھے وہ روتے رہے، رب العالمین سے دعائیں کرتے رہے. کہتے جب میں ایک دن کافی تنگ آیا، میرے چچا زاد بھائی تھے ابو قتادہ، کہتے میں ان کے باغ میں چلا گیا دیوار پھلانگ کر. میں نے جا کر سلام کہا تو اس نے مجھے سلام کا جواب نہیں دیا. کہتے پھر میں نے ان کو قسم دی کہ تجھے قسم ہو ابو قتادہ، کیا تجھے معلوم نہیں کہ انی احب اللہ و رسولہ، کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں اور میری محبت سچی محبت ہے، میں سچا مومن ہوں، سچا مومن ہوں، کیا تجھے نہیں معلوم؟ کہتے اس نے پھر کوئی جواب نہیں دیا. میں نے تیسری مرتبہ پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی قسم دلوا دی کہ تجھے اللہ کی قسم مجھے بتا، کیا تجھے نہیں معلوم؟ اور کہتے ہیں کہ یہ ابو قتادہ میرے چچا زاد کزن بھی تھے اور مجھے بڑے محبوب بھی تھے، میرے بڑے ان کے ساتھ تعلقات تھے. کہتے تیسری مرتبہ انہیں مجھے جواب دیا کہ اللہ و رسولہ اعلم، مجھے نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے، اس کے رسول کو پتا ہے کہ کعب تیری محبت، تیرا ایمان سچا ہے یا نہیں، مجھے نہیں معلوم. کہتے میں بہت مزید تنگ ہوا، مزید تنگ آیا، وہاں سے نکلا. کہتے ایک دفعہ میں بازار میں جا رہا تھا، اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ ایک تاجر آیا تھا شام سے کچھ اپنا سامان بیچنے کے لیے. اس نے پوچھا کہ
کوئی شخص ہے جو مجھے کعب بن مالک کے متعلق بتائے کہ وہ کہاں ملے گا؟ کہتے کہ لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا پیچھے سے کہ یہ کعب ہے، یہ اس سے مل لینا. کوئی بول نہیں رہا تھا، نہ سلام کا جواب، نہ دعا سلام، نہ اٹھک بیٹھک، کچھ بھی نہیں. اب خود تھوڑا سا اندازہ لگائیے گا کہ ایک ایسا معاشرہ کہ جس میں پیار اور محبت ہو، جس میں الفت ہو، اور اچانک کسی بندے کے ساتھ یوں کوئی معاملہ سامنے آئے، یہ بہت خطرناک معاملہ ہوتا ہے. سننے میں تو ایک واقعہ ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن نے وضاقت علیہم الارض بما رحبت، قرآن نے تعبیر زمین کے تنگ ہونے سے کی ہے کہ یہ زمین ان کے اوپر تنگ آ گئی تھی. کہتے وہ تاجر مجھے ملا، اس نے مجھے ایک لفافہ دیا، اس میں خط تھا اور غسان کے بادشاہ کی طرف سے. میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا کہ کعب بن مالک کوئی معمولی نہیں تھے، بڑے عظیم تھے. یعنی یوں اندازہ لگائیے گا کہ بادشاہوں کو ایسے لوگوں کی بڑی ضرورت تھی. اور اس خط میں لکھا یہ تھا کہ کعب، ہمیں پتا چلا ہے کہ تیرے صاحب، تیرے بڑے نے تیری قدر نہیں کی، حالانکہ تو بڑا عظیم ہے. اللہ تعالیٰ نے تجھے ضائع ہونے کے لیے نہیں پیدا کیا، تیرے اندر بڑی صلاحیتیں ہیں، ایبلٹیز فل ہے تو، لہذا تو آ جا، ہم میرے پاس آ جا، میں تجھے یہ دوں گا، یہ دوں گا، یہ دوں گا. کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے وہ خط کھولا، وہ سب کچھ میں نے دیکھا، فوراً میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ امتحان کے اوپر ایک اور امتحان ہے. اب ظاہری بات ہے، اگر ادھر سے جاتا تو کافر بن کر جاتا، مرتد ہوتا، اسلام چھوڑ کر جاتا، اللہ کے نبی کو چھوڑ کر جاتا. وہ کافر تھا، وہ مطلب عیسائی تھا وہ. لیکن کہتے ہیں کہ میں نے فوراً تحیہ کر لی اور گھر میں چلا گیا، اور تندور کے اندر جلتے تندور میں وہ خط میں نے پھینک دیا، جلا دیا. کہتے جب 40 دن پورے ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک قاصد میرے پاس آیا، اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم ہے کہ اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ. جو لوگ شادی شدہ ہیں انہیں پتا ہوگا کہ جب ان کی شادی اچھی بلی بسی ہوئی ہو، زندگی اچھی گزر رہی ہو، تو یہی بچے، یہی بیوی، یہی گھر کے رونق ہوا کرتے ہیں. 2-4 دن کے لیے بیوی اگر والدین کے گھر چلی جاتی ہے تو پھر وہ لوگ جو خوشی کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں وہ گھر ہی نہیں جاتے، گھر ان کے لیے عجیب عجیب لگتا ہے. کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ملا کہ اپنی بیویوں سے الگ ہو جاؤ. کہتے جو قاصد میرے پاس آیا تھا، میں نے اس کو کہا کہ طلاق دے دوں یا ویسے ہی الگ ہو جاؤں، عارضی طور پر. آپ اتباع دیکھیے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر آمنا و صدقنا دیکھیے گا. اگر اللہ کے نبی کی طرف سے حکم ہے طلاق کا تو میں ابھی طلاق دے دیتا ہوں، لیکن اگر طلاق کا نہیں تو ویسے میں جدا کر لیتا ہوں. کہتے میں اپنی گھر والی کو میں نے والدین کے گھر بھیج دیا کہ تو ادھر چلی جا، جب یہ فیصلہ ہوگا تو اس کے بعد پھر دیکھیں گے. 40 دن کے بعد یہ فیصلہ ہوا. کہتے میرے جو دوسرے ساتھی تھے ان میں ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ بڑے بزرگ تھے. کہتے ان کی اہلیہ اللہ کے نبی کے پاس گئی اور اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی، ہلال بن امیہ تو بہت کمزور ہے، انتہائی ضعیف العمر ہے، معمر ہے، اور اس کی خدمت کے لیے کوئی بھی نہیں، لہذا اگر آپ اجازت دیجئے گا کہ میں ان کی صرف خدمت کروں تو آپ برا تو نہیں منائیں گے. کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ آپ خدمت ضرور کریں لیکن تیرے قریب نہ آئے، تیرے قریب نہ آئے. وہ کہتی ہے میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو عمر رسیدہ ہے، اور جب سے یہ معاملہ بنا ہے تب سے وہ روتا رہا ہے، رو رہا ہے، روتا جا رہا ہے، تب سے اس کی یہ کیفیت ہے. اس کو کوئی شہوت نہیں، کوئی اپنی بیوی کے ساتھ میل جول، کوئی تعلق قائم کرنا کچھ بھی نہیں اس کے ذہن میں، تب سے روتا جا رہا ہے. اللہ اکبر. کہتے مجھے ساتھیوں نے کہا کہ کعب تو بھی چلا جا اور اللہ کے نبی سے یوں ہی ایک کوئی ریکویسٹ کر لے کہ چلو میرے لیے بھی اگر تھوڑی سی اس میں گنجائش ملے، صرف میری خدمت کرتی رہے. کعب کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ نہیں، میں نے نہیں جانا، میں نے یوں ہی اللہ کے نبی کے فیصلے کے اوپر صبر کرنا ہے جب تک رب العالمین میرے بارے میں فیصلہ نہیں کرتا. جب 50 دن پورے ہوئے، فجر کی نماز میں نے اپنی گھر کی چھت کے اوپر پڑھی. اسی دوران اوپر عرش کے اوپر سے قرآن اترا، سورہ توبہ کی یہ آیات وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا.
رب العالمین نے ان 3 لوگوں کی توبہ قبول کر لی جنہیں پیچھے چھوڑا گیا تھا، جن کے معاملے کو مؤخر کر دیا گیا تھا۔ 50 دن بعد قرآن نازل ہوا، اور آج بھی ہم پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئی، فجر کی نماز صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کے پیچھے پڑھی، اللہ کے نبی نے ان کو سارا واقعہ بتایا کہ رات کو یوں قرآن اترا ہے، وہی نازل ہوئی، اور ان 3 لوگوں کی توبہ قبول کر لی گئی۔ کہتے ہیں اسی دوران پھر ایک بندہ گھوڑ سوار جو بڑا تیز تھا، وہ میرے پاس آنے کی کوشش اس نے کی، پہلے پہنچنے کی، مجھے خوشخبری دینے کے لیے۔ لیکن میرے قبیلے کا ایک بندہ اوپر ایک ٹیلے کے اوپر چڑھ کر اس نے دور سے مجھے آواز دی کہ ابشر یا کعب، کعب تجھے مبارک ہو۔ کہتے جو میں نے آواز سنی تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، میں اس قدر خوش تھا۔ کہتے اس دن میرے پاس صرف 2 چادریں تھیں اور کچھ نہ تھا، ایک میں نے اوپر اوڑھی ہوئی تھی اور ایک ہی دھوتی باندھی ہوئی تہبند باندھا ہوا تھا۔ کہتے اس خوشخبری کی وجہ سے میں نے خوشخبری دینے والے کو وہ دونوں چادریں دے دی، میں اس قدر خوش تھا۔ اور کہتے کہ میں نے 2 چادریں کسی سے عاریتاً لے کر وہ استعمال کر لی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں چلا گیا۔ جب میں وہاں پہنچا ہوں تو سارے لوگ مجھے مبارکباد دے رہے تھے اور تہنیاں پیش کر رہے تھے۔ کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب میں پہنچا تو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے مجھ سے مصافحہ کیا اور مجھے مبارکباد دی۔ کہتے کہ یہ جو کیفیت تھی طلحہ بن عبید اللہ کی، میں مرتے دم تک نہیں بھولوں گا، کیونکہ مہاجرین میں سے ان کے علاوہ کوئی بھی میرے سامنے کھڑا نہیں ہوا سوائے طلحہ کے۔ الغرض جب اللہ کے نبی کے سامنے گیا تو میں نے پوچھا، اللہ کے نبی یہ جو ہماری توبہ کا قبول ہونا ہے یہ آپ کی طرف سے ہے یا رب العالمین کی طرف سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور تجھے مبارک ہو اے کعب، تمہاری توبہ قبول ہو گئی، اور آج تک جب سے تیری ماں نے تجھے جنا ہے کوئی ایسا دن جو اس قدر مبارک ہو کوئی تمہاری زندگی میں نہیں آیا اس دن کے علاوہ۔ اور یہ واقعتاً بہت بڑی بات ہے۔ اب تھوڑا سا سوچئے گا کہ عرش کے اوپر سے رب العالمین میرے بارے میں کہے کہ میں نے اس بندے کو معاف کر لیا، یہ بندہ معاف کیا جا چکا ہے، یہ کس قدر بڑی خوشخبری ہے اور کس قدر بڑی خبر ہے۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی یہی وہ جو میں نے سچ بولا تھا اس کا نتیجہ ہے، یہی وہ نجات ہے۔ 50 دن ہم نے ضرور مشکلات کو برداشت کیا، بیویوں سے بھی الگ ہونے کا حکم ملا، سب کچھ کر لیا، لیکن آخر جو اس کا نتیجہ نکلا وہ یہ ہے۔ اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اللہ کے نبی کہ آج کے بعد میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ اور پھر بالکل عمر رسیدہ ہو گئے تھے، نابینا ہو گئے تھے، ان کے بیٹے تھے، وہ ان کو کہیں لے جانے کے لیے قائد کے طور پر وہ خدمت کرتے تھے ان کی۔ اس وقت انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا اور کہتے ہیں کہ اس وقت سے لے کر آج تک میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور میری امید ہے کہ رب العالمین مرتے دم تک ایسا کوئی موقع نہیں دے گا۔ جب بندہ سچ بولتا ہے تو پھر یوں رب العالمین اس کو نعمتوں سے نوازتا ہے۔ مت سوچئے گا کہ بھئی اگر میں نے اپنے کسٹمر کے سامنے یہ بات سچی رکھ دی تو یہ واپس چلا جائے گا۔ مت سوچئے گا کہ اگر میں نے اس بات کی حقیقت کھول دی اور میں نے سچ بتا دیا تو میری تو عزت چلی جائے گی۔ مت سوچئے کہ شیطان کی طرف سے دھوکہ ہے، شیطان کی طرف سے فراڈ ہے۔ عزت اور ذلت رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم صرف اپنے رب سے ڈرتے ہوئے سچ بولیں گے تو وہی رب ہمیں جس نے پہلے عزت دی آج بھی عزت سے نوازے گا، جس رب نے پہلے ہمیں مال سے نوازا آج بھی وہ مال سے نوازے گا، جس رب نے پہلے میری تجارت میں اس قدر برکت ڈالی ہے آج بھی وہ رب میری تجارت میں برکت ڈالے گا، جس رب نے پہلے میری دکانداری کو اس قدر بڑھوتری دی وہی رب العالمین آج بھی موجود ہے اور وہ اس کو بڑھاتا جائے گا۔ لیکن ایک ہے سچ، کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، سچ بولیں، سچ کو اپنائیے گا، سچ میں نجات ہے، اور سچ ہی اس دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ اور جو لوگ جھوٹے ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے، دنیا میں بھی رسوائی ہے، اور آخرت میں بھی رب العالمین کے ہاں ان کے لیے رسوائی ہوگی۔ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں سچا بنانے کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہمیں ہمارے قول اور فعل میں سچا بنائے، قول و فعل کے تضاد سے رب العالمین ہمیں بچائے۔
واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.